رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو صبح اور شام. وہی ہے جو تم پر سلام بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ تم کو اس کی کفر کی تاریکیوں سے نکال کر دین کی، ایمان کی روشنی کی طرف لے جائے. اور اللہ تعالیٰ سبوں پر مہربان ہے. ان کی دعا سلام جس دن کے وہ اس سے ملیں گے سلام ہے، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بزرگ بدلہ، بہترین بدلہ. رفقائے محترم، جو آیات کریمہ میں نے اس پر تلاوت کی ہیں وہ سورہ احزاب کی آیات کریمہ ہیں. تو 30ویں آیت ہے اس کی، اور 31ویں، 32ویں اور 33ویں، 3-4 آیتیں، 34ویں، 3-4 آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے سورہ احزاب کی. آج کا موضوع ختم نبوت ہے. آج کے درس قرآن کا موضوع ختم نبوت ہے. میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، انعامات اس کے، اعزازات، اکرامات، دولت، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے. سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت، پیغمبر. اس سے بڑی جو ہے نعمت دوسری کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی، جو لوگ بھی بھائی ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے پر بھائی احسان کرتے ہیں. کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی پر، کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر کرتا رہتا ہے. دنیا کے معاملے میں بھی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی لوگ ہیں. تو بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی پر جو احسان کیے، وہی احسان جو ہے وہ کوئی بھائی دنیا کا احسان نہیں کیا اپنے بھائیوں کے اوپر. وہ احسان یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی. ہارون علیہ السلام بڑے بھائی، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی، سگے بھائی، دونوں سگے بھائی. پہلے ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. تو پیغمبر ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ ذرا سی کچھ خامی یہ رہتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو ہے ذرا سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی جو ہے اسے لکنت جو کہتے ہیں عام طور پر، پوری نہیں، تھوڑی سی کچھ تھی. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا یہ بھاری ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکتا،
تو اس سے میرے بڑے بھائی کو بھی میرا اسسٹنٹ بنا دے، نائب بنا دے میرا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور ایسے تھا اللہ تعالیٰ کے پاس سے، میں ان کی دعا کی بات کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ طے تھا، فیصلہ تھا اس کی وجہ تو پیغمبروں کو بنا دیا۔ تو بڑے بھائی چھوٹے پیغمبر اور چھوٹے بھائی بڑے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا درجہ نبوت میں، عمر میں جو ہے بڑے اور نبوت میں ان سے چھوٹے۔ تو اس طرح سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ، عظیم الشان نعمت نبوت اور رسالت۔ نبوت اور رسالت کے بعد جو نعمت ہے، دولت ہے، ایمان تو ہے، ایمان اصل چیز ایمان ہی ہے۔ تو ایمان کے بعد جو معاملہ ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ نبوت اور رسالت کے بعد جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، خلافت، کہ اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنایا ہم لوگ، خلافت کی نعمت ہے۔ تو خلافت بھی بولتے ہیں اسے، اور اسے عمارت بھی بولتے ہیں الف سے، اور اسے امامت بھی بولتے ہیں، خلافت، امامت، عمارت، وہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام جو کو پیدا کیا، پہلے انسان آدم علیہ السلام، تو جو ہے پہلے انسان ہی کو پہلا نبی بھی بنا دیا اللہ تعالیٰ، کہ دونوں چیزیں آدم علیہ السلام نے، انسان بھی اور پہلے نبی بھی۔ حالانکہ اس وقت پر پیدا جب ہوئے وہ پہلے آدمی تھے، ابھی بچے وچے کچھ نہیں ان کو، اور نبی بن گئے۔ کس کے لیے؟ بعد میں آنے والے بچوں کے لیے، جو بعد میں پیدا ہونے والے ان کے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے نبی بنا دیا اللہ تعالیٰ، پہلے انسان، پہلے نبی۔ تو گویا دنیا ہماری جو شروع ہوئی ہے، انسانیت سے جو شروع ہوئی ہے، اس کے ساتھ دین، ایمان، اسلام، نبوت اور رسالت سے بھی شروع ہوئی ہے، آغاز ہو گیا اس کا۔ بعد میں نہیں آئی چیزیں، ایمان، اسلام، دین وغیرہ تمام، نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو پہلے نبی آدم علیہ السلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کے سلسلے میں ایک تعداد مقرر کر دیا، ایک حد مقرر کر دیا اس کے لیے، کہ کہاں سے کہاں تک نبوت کا سلسلہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پر لا کر ختم کر دیا۔ آخری نبی علیہ وسلم جو ہے آخری نبی، پہلے نبی آدم علیہ السلام۔ پھر ان میں درجات، ان پیغمبروں میں درجات، مختلف قسم کی کیٹیگری، درجات ان کے اندر پیغمبروں میں۔ سب سے بڑھ کر سب سے بڑا مقام مرتبہ پیغمبروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کا۔ پیدائش کے اعتبار سے پہلا یہ ہے، اور نبوت کے لحاظ سے ان کی کا درجہ آ رہا ہے تیسرا، وسلم سب سے بڑھ کر، چونکہ وسلم جو ہے پورے انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے پیغمبر وسلم، اور ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ان کے بعد پیغمبروں کے بعد، ان کے بعد جتنے میں آئے سب ان کے خاندان میں، نسل میں، پیغمبروں کے بعد، اور آدم علیہ السلام انسانوں کے بعد، دیکھیے یہ تین کے بعد سب پیغمبر برابر، ایک ہی درجہ تمام پیغمبروں کا۔ تو جو ہے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور جو بھی نبی آتے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا، وہی آتی، کتابیں آتی، تو جو ہے ان کی نبوت بھی مختصر عرصے کے، ایک عرصے کے لیے، مطلب ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک مختصر مدت کے لیے نبی رہنے تک۔ نبی جب چلے آتے دنیا سے تو اس وقت ان کی نبوت ختم ہو جاتی، پھر اس کے بعد بعد والوں کے لیے دوسرا نبی آتا، دوسرا پیغمبر آتا، تب جو ہے اس وقت ابھی آنے جانے کے وسائل وہ نہیں تھے برابر بھی، تو ایک زمانے میں کئی نبی بھی رہتے تھے، اور معلوم ہی نہیں کون نبی کہاں ہے، کون سے نبی کہاں ہے بول کر، ایک وقت میں جو ہے۔ تو نبوت اور رسالت رسول وسلم کے آنے تک جو ہے ایک زمانے کی قید کے ساتھ، جگہ کی قید کے ساتھ، قوم کی قید کے ساتھ، اور سب بھی ہر پیغمبر آ کر یہ کہتے تھے ہمارے بعد آخر میں ایک نبی آنے والا ہے، ایک پیغمبر آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم سب کی نبوت ختم، کسی کی باقی نہیں رہے گی، ہم سب پر ایمان تو لانا ہے، مگر ہمارے جو احکام ہیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے، سب منسوخ، سب کینسل۔ وہ نبی آنے کے بعد ہر نبی بولتے تھے، رسول اللہ میں پیشین وہی کرتے تھے تمام،
ابراہیم علیہ السلام وہ پیشین گوئی کرے، دعا بھی کرے رسول وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام. تو جو ہے حال ہی نے کہا ہے ہوئے پہلو ہے آمینہ سے ہویدا، ہوئی پہلو ہے آمینہ سے ہویدا، دعائے خلیل و نوید مسیحا. بولتے ہیں آمینہ کے پیٹ سے ایک ایسے پیغمبر پیدا ہوئے جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کی خوشخبری دی تھی. تو اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جو نبی شروع ہوئے اس نبوت ان لوگوں کا نام تھا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کے پہلے نبی یعقوب علیہ السلام پہلے نبی، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 600 سال کا گیپ، وقفہ، کچھ نہیں ہے. وہ 600 سال تک نبوت جو چلتی رہی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، یہ چل رہے تھے. اور وہ بھی صحیح دین و ایمان پر قائم نہیں تھے، وہ ان کے ماننے والے تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، اس کے بعد کفار اور مشرکین یہ تھے. اور 600 سال کا عرصہ اور یہ پیریڈ جو گزری وہ انسانوں کا معاملہ نہیں تھا، وہ جانوروں کا بھی نہیں تھا، بلکہ درندوں کے جیسے بن گئے تھے. 600 سال کے درمیان درندوں سے بدتر ہو گئے تھے. بیٹی پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، اس سے ساری برائیاں، ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. تو 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کر بھیجا. پیغمبر بنا کر بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن نازل کی آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسرے سب ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک زمانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے بعد سے لے کر پیریڈ جو ہے وقت ہی قیامت تک کے لیے نبی آپ. اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے دنیا میں سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کے بھی آپ ہی پیغمبر، غیر مسلموں کے آپ ہی پیغمبر. غیر مسلم تمام یہودی، عیسائی، کفار، مشرکین سب آپ کی امت، رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو یا جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کا نام ہے امت اجابت. اور جو اب تک اسلام نہیں لائے ہیں، قبول نہیں کیے ہیں، ان کا نام ہے امت دعوت. تو امت دعوت اس لیے ان کا نام رکھے ہیں کہ ان کو دعوت دینا وہ ہمارا کام، ہم اس امت کا کام، ہمارا کام ہے. اچھا، ایک خیال اور ایک سوال ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے لیے جب ہدایت کی ضرورت ہے، نبی کی ضرورت ہے، پیغمبر کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر 1400 سال ہو گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گئے. اب قیامت آنے میں بھی کبھی وقت باقی ہے، تو اب بھی ہدایت کی ضرورت ہے. تب کیوں نبوت ختم کر دی گئی، بند کر دی گئی؟ آپ تک جو پیغمبر آتے ہوئے اب کیا قیامت تک بھی آنا تھا؟ ایسا سوال خیال جو ہے پیدا ہوتا ہے اس سے کہ جو ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امت، ہم لوگ آخری امت، ہمارے بعد بھی اگر کوئی امت ہوتی تو نبی آتے تھے، پیغمبر آتے تھے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی امت ہے ہی نہیں، یہ آخری امت. ہمارے بعد جو معاملہ آنے والا ہے وہ قیامت کا معاملہ ہے، قیامت آنے والی آخری امت. آخری امت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی کو بھی کیا بنایا؟ آخری نبی بنا دیا، آخری پیغمبر. رسول اللہ صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، تابع تابعین کے لیے، ائمہ کے لیے، ہم تمام کے لیے، اور ہمارے بعد جو قیامت تک آنے والے سب کے لیے. تو اب یہ دو گروہ میں جو تقسیم ہو گئی پوری انسانیت تھی، ایک مسلمان اور غیر مسلم. تو مسلمان غیر مسلموں کو جو دعوت پہنچانا ہے، کام کرنا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے پیغمبروں سے جو کام لیتا تھا وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لینا چاہتا تھا، امت کو درجہ دینا چاہتا تھا، پیغمبروں کا درجہ. تو اسے رسول حدیث میں بھی آیا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح رسول نے فرمایا. تو علماء کرام کا درجہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح، پیغمبر نہیں، پیغمبروں کی طرح. تو پیغمبر جو کام کرتے تھے پہلے بنی اسرائیل میں، وہ کام ہم لوگوں کو کرنا ہے. تو یہ ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی ہے. اور جس کے اندر جتنا علم ہے اتنا زیادہ ذمہ دار ہے، وہ اس کام کا ذمہ دار ہے. تو غیر مسلموں تک
جو ہے یہ ذمہ داری ہے دین و اسلام یہ کرنی. خالی ہماری ذمہ داری نہیں، ان کی بھی ذمہ داری. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صرف ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری نہیں، غیر مسلموں کی، یہود و عیسائی، کفار مشرکین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کریں، وہ ہم سے ملیں، ہم سے پوچھیں، ہم سے جانیں، پڑھیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان کو کہ تم کو ڈاکٹر بننا معلوم تھا، انجینئر بننا معلوم تھا، عقل جو دیا تھا میں وہ یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو جو ہے آئندہ کیا ہے اس کے بارے میں تحقیق کرے تم لوگ بھی. یہ ان سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. ہم سے سوال کرے گا کہ تمہارے پاس یہ نعمت تھی، دین کی، ایمان کی، قرآن کی، سب کچھ تھی، یہ نعمت تم کیوں ان تک نہیں پہنچائے؟ ان لوگوں کو اپنے اخلاق سے، کردار سے، سیرت سے، نمونے کے طور پر قرآن سے، حدیث سے ان تک کیوں نہیں پہنچا؟ دونوں پوچھے جائیں گے. ہم دونوں کی ڈیوٹی، دونوں کی ذمہ داری ہے، ان کی بھی اور ہماری بھی. تو آن وسلم جو ہے پیغمبر بن گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے، وما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا، وسلم ابا آدم رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. گزشتہ اس میں ایک بات بتا چکا ہوں میں، آپ لوگوں کو یاد ہوگی بات. وہ رسول وسلم کے جو بچے تھے وغیرہ، بیٹوں میں اختلاف ہے، 4 بیٹے یا 3 بیٹے تھے، برحال 4 بیٹے بھی ہوں، بچے ہوئے، 4 بیٹیاں، بالکل طے 7 یا 8، 4 بیٹے 4 بیٹیاں، یا 3 بیٹے 4 بیٹیاں. تو اس میں جو ہے بیٹیاں پورے زندہ رکھا اللہ تعالیٰ تمام کو. بیٹوں کو پیدا کر کے کسی کو 4 سال میں، کسی کو 5 سال میں، کسی کو 3 سال میں، کسی کو چند مہینوں میں، سب کو بلا لیا اللہ تعالیٰ. اس کی ایک وجہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. کیا وجہ بتایا ہوں میں کہ جو ہے کسی آدمی کا بیٹا، دوبارہ تکرار کرتا ہوں، ہر آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کا معاملہ، کوئی بھی باپ بیٹا، یا تو باپ بیٹے دونوں برابر ہوتے ہیں، دین میں بھی، دین میں ہوتے بھی، دین میں یا دنیا میں بھی، یا باپ بہت کہیں کا کہیں ہوتا ہے، بیٹا کم درجے کا ہوتا ہے، یا باپ کچھ بھی نہیں ہوتا، بیٹا کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے، 3 ہی باتیں ہوتی ہیں، چوتھی کوئی چیز نہیں. ہم سنوں کا معاملہ، پیغمبر جو تھے آپ کا بیٹا کوئی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور آپ سے بلند درجے کا تو سوال ہی نہیں آپ سے بڑھ کر ہونے کا. اگر آپ سے کم درجے کا ہوتا تو لوگ بولتے یہ اپنے بچوں کو ہی سنبھالے نہیں، یہ دوسروں کو کیا ہدایت پہنچائیں گے، یہ بولنا نہیں اس طرح کی کوئی بات، اس کا موقع ہی نہیں ملنا. ایک وجہ بتایا تھا میں. اب ایک نئی وجہ بتاتا ہوں، تو سب تو نہیں بتا بھائی. نئی وجہ یہ ہے آج کے سبجیکٹ کے لحاظ سے، نئی وجہ، اگر رسول کے بیٹے ہوتے، بڑے ہوتے، اور کوئی بیٹا غلط ہو جاتا، نوح علیہ السلام کی بیٹی کی طرح جو ڈوب کر مرا، غلط ہو جاتا، تو وہ جو ہے یہ ہو سکتا تھا شیطان اسے ورغل آتا، تمہارے باپ پیغمبر تھے، تمہیں بھی دعویٰ کرو پیغمبری کا، تمہیں بھی اپنے کرو، میں بھی پیغمبر ہوں بولو، تو تمہارا بھی بہت ہی مل جاتا. شیطان ایسے لاتا، وہ موقع نہیں دینا چاہتے تھے شیطان کو کہ جو آپ کا بیٹا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، انسانوں میں سے کسی کے باپ نے، یہ نہیں بول رہا تعالیٰ، رجال کا استعمال کیا ہے، مردوں میں سے، کیونکہ عورتوں کے تو باپ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف مردوں کے باپ نہیں. بیٹیاں ہیں آپ کے، رسول بیٹیاں آپ کی، انہیں سے سلسلہ بھی چلا، رسول کے خاندان کا سلسلہ بھی ان سے ہی چلا. تو اس لیے یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے مردوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں. ایک اور وجہ یہ بھی ہے، یہ بات کہنے کی، رسول کو بیٹے جو نہیں تھے، سب کا انتقال ہوتا چلا گیا. آپ جو ہے کسی کو اپنے بیٹے کے طور پر رکھنا چاہتے تھے، تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا جو ہے بنا لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پالتو میں پال لیتے نا، اس طرح بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب پال لیے زید بن حارثہ کو، ان کا معاملہ الگ ہے، کسی اور طرف سے سبجیکٹ بڑھاتا ہوں میں زید کو بھی، آج نہیں. تو جو ہے لوگ کیا کرنے لگے، زید بن محمد بول کر پکارنا شروع کر دیا رسول اللہ کو، سے پیغمبری سے پہلے، پیغمبر بننے کے بعد، اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلان کر دیے لوگوں سے. پورے خاندان کے لوگ، مکے کے لوگ تمام بھی زید بن محمد بولتے تھے. تو رسول اللہ بولے محمد بیٹا میرا بیٹا نہیں، پال لیا ہوں میں اسے، سب کچھ ہے، آئندہ سے کبھی زید بن محمد نہیں بولنا، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں پال لیا ہوں اس سے. بیٹے سے بڑھ کر چاہتے تھے، ان کو درجہ تھا، ان کا سب کچھ تھا. قرآن میں نام بھی آ گیا زید کا، جو ہے ان کی خدمات کی وجہ سے. تو رسول نے بتا دی اللہ، یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہی. تو پھر اس کے بعد جو ہے
یہ ہوا یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ آن وسلم کے انتقال سے، آپ کی وفات کے سے انتقال سے چند دن پہلے ایک 3 آدمی پیدا ہوئے، شیطان پیدا کیا، 3 آدمیوں کو پیدا کیا. تو ایک کا نام تھا مسیلمہ بن کذاب، اور دوسرا تھا اسود انسی، اور دوسرا اس کا بھی کچھ اور نام تھا. 3 آدمیوں نے مل کر دعویٰ کیا رسول کے انتقال سے کچھ پہلے کہ رسول کے بعد ہم نبی ہیں، ہم لوگ پیغمبر ہیں. یہ دعویٰ کر دیے تھے 3 آدمی. تو اس کے بعد اب کچھ ان کے دعوے کے بعد جو ہے آپ وسلم کا انتقال ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول کے بعد خلیفہ بن گئے. خلیفہ بنتے ہی جو ہے وہ 3 آدمی، اسود انسی، مسلمہ کذاب جو ہے اور ایک کوئی، تینوں مل کر بول دیے اب ہم پیغمبر، نبوت ہم کو مل گئی. اب جبریل ہمارے پاس آتے ہیں، اور شیطان بنا دیا ان لوگوں والا کر. کچھ لوگ یہ تینوں کے ساتھ بھی ہو گئے تمام کے. اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں 2 کا خاتمہ ہو گیا. ایک تو مسلمان ہو گیا بعد میں، اور ایک کا خاتمہ ہو گیا. مسلمہ کذاب جو ہے کافی اس کے ساتھ بھیڑ جمع ہو گئی جو دعویٰ کر دیا تھا وہ. پھر جو ہے اچھا وہ جو میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے ایک بات یہ وہ تھی کہ آن وسلم خود بھی آپ نے فرمایا کہ ان النبوت اور رسالت قد انقضت. آپ نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت مجھ پر ختم ہو گئی ہے. لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. صحابۃ رسول میں جو ہے یہ بتا دیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پیغمبروں کی اور رسول اللہ کی ایک مثال دی وسلم اور پیغمبروں کی. میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک گنبد بنایا، گنبد گول جو ہوتا ہے نا، گنبد بنایا. پورے پیغمبروں کی مثال، رسولوں کی مثال دینے صاحب گنبد بنایا. تو جو وہ گنبد جو ہوتا ہے اس سے جو اینٹیں جوڑتے ہیں ایسے گول جوڑتے جاتے ہیں. تو ایک پیغمبر جو ہے وہ ایک اس کا یہ تھا ایک پیغمبر. تو عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر. تو گویا وہ آخری چکر جو آتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہی مثال دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب کو سمجھانے کے لیے. اس کے بعد آخر میں آ کر یہ ایک سوراخ اتنا رہ گیا کہ ایک اینٹ وہاں پر جوڑنا ہے، ایک اینٹ آنا ہے گنبد پورا مکمل ہونے کے واسطے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تمام پیغمبروں کی مثال ایسی ہی گنبد کی طرح. گنبد کا نچلا حصہ آدم علیہ السلام، گنبد کا آخری حصہ عیسیٰ علیہ السلام. اب ایک ذرا باقی رہ گئے، آخری اینٹ ایک باقی رہ گئی ہے. تو لوگ دیکھتے آ کر دیکھ کر بولتے بھائی ابھی تو گنبد پورا تھا، مکمل نہیں ہوا گنبد، اس لیے ابھی ایک اینٹ باقی رہ گئی، اس میں نہیں لگی اب تک کی. رسول کی تب نوبت تک تشریف لانے تک جو ہے یوں سمجھے کہ وہ گنبد خالی ہے. تو رسول نے فرماتے جب میں نبی بن گیا، پیغمبر ہو گیا، وہ میں آخری اینٹ ہوں، وہ میں بالکل آخری اینٹ. گنبد مکمل، گنبد پورا، اور اس میں کوئی یہ نہیں، اس کا جو ہے وہ وارنش کرنا یہ کرنا وہ بات ہے وہ، لیکن گنبد کا جہاں تک تعلق ہے وہ پورا ہو گیا. تو اب جو ہے کوئی اینٹ کی گنجائش اس میں باقی نہیں رہی. تو اس طرح میرے آنے کے بعد پھر اور کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی ضرورت جو ہے باقی نہیں، ختم ہو گئی وہ. پھر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ایک آیت میں نازل ہوگی، سورہ بقرہ میں نازل ہوگی، روز بناستا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخری آیت قرآن میں جو ہے نازل ہوئی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا، نعمت تمام کر دیا، اور اس دین اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر یہ پورا کر دیا. تو یہ آیت نازل ہوگی. تو اس طرح اسلام جو کا مکمل جتنی ضرورت تھی دین میں، ایمان میں، اسلام میں، ساری چیزیں جو ہے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تمام چیزیں طے ہوگی، پیدا ہوگی. تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے ساتھ 3 فتنے پیدا ہو گئے. 3 جو ہے فتنے پیدا ہو گئے. ایک فتنہ یہ پیدا ہوا، منافق قسم کے لوگ جو ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، ڈر کر مسلمان ہو گئے تھے، وہ کافر بن گئے. پھر اسے مرتد بولتے ہیں اسلام میں، مرتد بن گئے. پھر کچھ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے تو وہ بھی پکے مسلمان نہیں تھے، وہ لوگ بول دیے ہم زکوٰۃ لا کر بیت المال میں نہیں داخل نہیں کرتے. اور یہ مسلمہ کذاب وہ دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں.
अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत हो गई है, 3 फितने पैदा हो गए हैं, ख़तरनाक फितने, हर फितना अपनी जगह पर। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उन्होंने क्या किया, ये सबसे पहला काम जो क्या वो ये था कि तीनों फितनों को ख़त्म करना है। इर्तिदाद फितने का, मुर्तद होने का फितना, ज़कात नहीं देते ना उनका फितना, और नबूवत का दावा करने वाला फितना, तीनों के लिए 3 लश्कर, 3 फौजें कर दिए। इसके लिए नबूवत के फितने के लिए यूँ समझिए कि अगर 30,000 का लश्कर मिसाल के तौर पर तैयार किए तो जो है जो मुर्तद हो गए उनके लिए 20,000, और जो ज़कात नहीं देते बोले उनका मुकाबला करने के लिए 10,000। इसलिए 3 फितनों के लिए 3 लश्कर इस एतबार से सबसे ज़्यादा नबूवत का दावा करने वालों के लिए, उसका ज़कात का इनकार करने वालों के लिए, फिर उसके बाद जो है इरसाद करने वाले, फिर ज़कात का इनकार करने वालों के लिए। तो सहाबा से मशवरा किए, सहाबा बोले तमाम भी, और उमर रज़ियल्लाहु भी, इनके लिए जंग करने के वास्ते जो है झूठा दावा करने वालों के लिए करें हम लोग, बिल्कुल ठीक, हम सब आपके साथ ही। फिर वो जो मुर्तद हुए, काफिर बन गई, उनको मुकाबला करने के लिए जो करें वो भी ठीक है, लेकिन ज़कात हम बैतुल माल में लाकर नहीं देते करके जो बोल रहे हैं, उनके लिए लड़ने फ़ौज भेजना बोल रही हैं, इसमें ज़रा आप नरमी करें तो अच्छा है, वो फ़ौज नहीं भेजे तो अच्छा है, क्योंकि वो तमाम बातों को मान रही हो, दीन को, ईमान को, इस्लाम को, सारी चीज़ों, हज को, सब चीज़ों को मान रही, ज़कात को भी मान रही, सिर्फ इतना बोल रही हैं कि बैतुल माल में लाकर दाखिल करेंगे, अपने तौर पर हम ज़कात दे देंगे, इतना ही बोल रही सब। उनको ज़रा नरमी करे तो अच्छा है। और वो ज़ात में बिल्कुल बिगड़ गए, बोले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है आपका, एक बाल के बराबर भी मैं उसमें ना कम करूँगा ना बढ़ाऊँगा, मैं तीनों से लड़ने के लिए भेजूँगा। मैं जो है तुम कोई मेरा साथ दे या न दे, फौज तैयार, तीनों फौज तैयार। तो इसने में जो है वो ज़कात नहीं देते और इनकार कर रहे थे, बोल रहे नहीं ला कर दे देते, बैतुल माल में दाखिल करा देते, तो उनका मामला तोड़ा गया। बाकी जो काफिर बन गए थे उनसे लड़ने के लिए, और जो नबूवत का दावा किए थे उनसे लड़ने के लिए फौजी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भेज दिए, मुसलमान कज़्ज़ाब का मुकाबला करने के लिए फौज भेज दिए। फिर बात ये हो गई कि उहद के इसमें एक जो है ये जो हुआ था, जंग भी जो हुई थी, उसमें वाहिशी का एक नाम वाहिशी और एक का नाम हिंदा, हिंदा जो औरत काफिरा, बाद में साज़ी बन गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो, और वहशी, ये दोनों काफिरों में थे, आए थे मुसलमानों से लड़ने के लिए। तो वहशी जो काफिर थे वो जो है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया, असल में जो चचा थे उनको शहीद कर दिए। वो औरत भी, हिंदा भी उनका साथ दे दी, फिर उनको काटे, टुकड़े करे, ये करे, बिल्कुल दर्दगी का मुजाहरा करे, ये दोनों भी, वैश्य भी, हिंदा, दोनों मिलकर। उसके बाद जब आखिर में जो है फ़तेह मक्का के बाद थी, वो दोनों को अल्लाह ताला तौफीक दे दिया, इस्लाम लाने की तौफीक दे दिया, हिंदा को भी वैश्य को, बोल कर भेजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चचा को शहीद किए, तो रसूल से बोल कर भेजे हम दोनों जो अफसोस है जो कुछ किए, हम अब ईमान लाना चाहते हैं, आपके पास आकर कलमा पढ़ना चाहते हैं। रसूल हमको चचा याद है, चचा के कातिल दोनों, वहशत, दरिंदगी, काटा कुटी करे सब चचा को असल हमदुली ला लेंगे। तो बोल रहे थे दोनों आकर हम आपके सामने तौबा करके कटज के ही कलमा पढ़ना चाहते हैं। अब रसूल कश्म पड़ गया, क्या करना, बुलाना नहीं बोलना, बोल कर भैया रसूल सल्लम के जो उनको बोल दो आए, कलमा तो पढ़ा दूंगा मैं, मुसलमान बन जाएंगे, लेकिन अपने चेहरे को छुपा कर आए, अपने चेहरे पर चादर डालकर आए, मैं दोनों के चेहरे देखना नहीं चाहता, देखूँगा तो मेरे चचा याद आ जाएंगे, उस पर उनकी दरिंदगी मुझे याद आ जाएगी, उनसे मुझे नफ़रत पैदा हो जाएगी, दोनों से मैं किसी से नफ़रत करना नहीं चाहता। चलो जब वैसे ही आए, कलमा पढ़ा है, तो बाद में वहशी मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ कर भी, जो भी दीन का काम, जो भी लड़ाई, जो भी जिहाद थी करता, सब में शरीक होते बराबर, बहुत सी कुर्बानियाँ दी है बाद में, दीन की बड़ी खिदमत की वहशी, हमज़ा के कातिल जो कत्ल किए, लेकिन कभी उनको ये नहीं होता था कि अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ किया कर बोलकर, मेरा इतना बड़ा गुनाह है, पैगम्बर के चचा को मैं कत्ल किया हूँ, मेरी कोई नेकी जो है कलमा पढ़ने के बाद भी अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा,
جہنم میں ڈالے گا، دوزخ میں ہی بھیج دے گا، سن رہے تھے وحشی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے لیے جو 3 فوجیں جو بنائے، تو وحشی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وحشی ابو بکر کے پاس آئے، آ کر بولے یہ 3 فوجوں میں سے میں، وہ مسلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس کے لیے جو فوج ہے آپ مجھے اس میں شامل کر لیجیے، میں وہ جھوٹے پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہوں، اس میں مجھے دے دیجیے آپ۔ تو اس کے اوپر ٹھیک ہے، پھر اس میں فوجیوں میں ان کا شامل کر دیا، وہ گئے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرے تمام فوجی، تو خاتمہ کر دیا اس کی فوج کا، اور اسے وہ مسلمہ کذاب کو وحشی قتل کر دیے۔ حمزہ کو جو قتل کیے تھے وحشی، نبوت کا جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب، اسے قتل کیا، قتل کر کے اس دن اعلان کیے وحشی اب تک میں کئی سال ہو گئے ایمان لا کر، 10-12 سال ہو گئے، بہت بڑی نیکیاں کرتا رہا میں کبھی مجھے تسلی نہیں ہوئی اللہ معاف کرے گا مجھے بول کر، میں سمجھتا تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج یہ مسلمہ کذاب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو آ کر نبوت کا جھوٹ نبوت کا دعویٰ کیا، اس میں طے کر کے آیا تھا کہ میں ہی قتل کروں گا اسے، اللہ مجھے موقع دے دیے، میں اسے قتل کر دیا۔ تو آج میرا دل بول رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا، اب میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی نبوت کا کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا باغی، اس سے بڑا دشمن، اس سے بڑا بدماش دنیا میں کوئی بھی نہیں، یہ بات ثابت ہوئی، ختم کر دی۔ تو اس طرح نبوت کا معاملہ رسول کے زمانے میں شروع ہو گیا، بعد میں یہ معاملہ آیا، ختم بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مختلف زمانوں میں، اب تک جو زمانہ چلا، درمیان میں بھی کچھ لوگ جو ہے نبوت کا پاگل ہو جاتے تو نبوت کا دعویٰ کرتے، جھوٹے نبوت کا یا کچھ ہوتا، اس وقت کے جو مسلمان ہوتے تھے تو ان کا خاتمہ جو کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں جو ہے انگریزوں کے زمانے میں ایک شخص تھا ہندوؤں میں، وہ ایک کتاب لکھا ہندی زبان میں اور دوسری زبان میں بھی، شمالی کا ایک شخص تھا، کچھ نام تھا، وہ کتاب لکھا، کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول، رنگیلا رسول۔ میرا بچپنا بالکل 10-12 سال کا رہوں گا اس وقت اطلاع مجھے مل گئی، ہو گئی اذان میں، اذان تو نہیں ہے، اچھا ٹھیک، بہت اچھا۔ تو کتاب لکھا ہو رنگیلا رسول بول کر، رنگیلا رسول میں جو ہے جو گستاخی کیا تھا وہ علیہ وسلم کے خلاف، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ کافر تھا، ہندو تھا، وہ رنگیلا رسول نام لکھ دیا تھا، نام رکھا تھا کتاب کا۔ اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار پر کیچڑ اٹھا رہا تھا، وہ گندگی اٹھا رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ شادیاں کیے تو اس پر جو ہے بالکل فحش باتیں، گندی باتیں آنسر پر مختلف قسم کے الزامات لگا کر شائع کر دیا، کتاب چھپ بھی گئی، پھیل بھی گئی کتاب بھی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں ہیجان پیدا ہوا اس کے خلاف۔ تو ایک معمولی قسم کا مسلمان، کوئی عالم فاضل وغیرہ بھی نہیں ہو، جو ہے عبدالرشید نام اس کا، تو وہ جو ہے طے کر لیا کہ میں جو ہے اس کی خبر لوں گا، تو پیچھے پڑا اس کا نام بھی میرے تھا، یاد تھا ذہن میں میرے، ہندو کا نام جو رنگیلا رسول لکھا، موقع پا کر قتل کر دیا، رنگیلا رسول جو لکھا اسے قتل کر دیا، رسول کے خلاف جو لکھا ہو، کوئی عالم فاضل نہیں، معمولی مسلمان کرنے والا ہو۔ اس کے بعد گرفتار ہوا، مقدمہ چلا، پھانسی کی سزا ہوگی، اسے سزا ہوئی، ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، گاتے ہوئے گیا، پھانسی پر چڑھ گیا جو ہے۔ تو عام وسلم کا معاملہ اتنا ہے کہ ایک معمولی مسلمان بھی جو اگر سے نماز بھی نہیں پڑھتا، جو ہے کوئی یہ بھی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، بعض اوقات شرابی بھی ہوتا ہے، ویسا شخص بھی عام وسلم کے خلاف ایک بات برداشت نہیں کر سکتا، دین ایمان کی چنگاری اس کے اندر ہوتی ہے۔ وہ میرے بچپن کا واقعہ تھا۔ تو ایک تو اس کا وہ معاملہ ہوا، دوسرا معاملہ جو ہوا وہ یہ، قادیان ایک بستی ہے پنجاب میں، وہاں ایک شخص پیدا ہوا، مرزا غلام احمد اس کا نام تھا، قادیانی کا نام مرزا غلام احمد۔
جو ہے وہ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، یا جو ہے سب سے بڑھ کر کے انگریزوں کی طرف سے انگریز تیار کرے اسے، مرزا غلام احمد کو، بولے تم نبوت کا دعویٰ کرو، پیغمبر کو دعویٰ کرو. تو نبوت کا بولا میں نبی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مجھے اللہ تعالیٰ پیغمبر بنایا، نبی بنایا ہوں. تو جو ہے اب ہر آدمی کے لیے لوگ جو ہے مل جاتے ہیں، پاگل آدمی کے لیے بھی، گندے آدمی کے لیے بھی، سب کے لیے ہے جو ہے، گنجڑوں کے لیے بھی، سب کے لیے لوگ مل جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. تو جو ہے قادیانی نبوت کا معاملہ اس وقت سے شروع ہوا. جب سے شروع ہوا اس وقت سے برابر مسلمان اس سے قادیانی تحریک کو، ان کے لوگوں کو جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں ان کو جو ہے. مگر وہ برابر فتنہ کبھی دبتا ہے، کبھی ابھرتا ہے، سلسلہ برابر چل رہا ہے. ہمارے بنگلورو میں بھی کچھ لوگ، کرناٹک میں بھی کچھ لوگ اسے ماننے والے، مرزا غلام احمد کو ماننے والے. تو اب یہاں بھی مقابلہ کر کے ختم کر دیا گیا تھا وہ. اب کچھ دنوں سے پھر وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، قادیانوں کا جو پھیلا رہے ہیں وہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کرتے ہیں. تو وہ قادیانوں میں جو ہے ایک مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے لوگ پیدا ہوئے اس وقت پر ہی، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ہی. دو عالم بہت زیادہ زندگی پوری اس میں لگا دیے. دو آدمی، ایک مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری جو جماعت اہل حدیث کے آدمی تھے، اور دوسرے دیوبند کے ایک فارغ ہوئے مولانا عطا اللہ صاحب بخاری. یہ دونوں جو ہے اس کی مٹی پلیت کر دیے جو ہے، زور توڑ دیا، کمر پہ بٹھا دیا اس کی میں. اور یہ جوانی کا زمانہ اس وقت پر جو ہے مقابلہ کر کے وہ فتنے کو کچل دیے پوری طریقے سے دونوں. ایسا ہوا ایک مرتبہ عطا اللہ صاحب بخاری یہ دونوں ہمیشہ رات دن اس کے پیچھے پڑھ کے اس کے خلاف یہ کرتے تھے. تو عطا اللہ صاحب بخاری کا کوئی ایک رشتہ دار خاندان والا جو ہے وہ اس کا شکاری بن گیا، اسے انہیں بنا لیا. عطا اللہ صاحب بخاری جو ہے اس کے پورے دشمن اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خاندان کے آدمی آ کر قادیانی بن گیا. اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی عطا اللہ صاحب بخاری. تو ایک مرتبہ طے کر کے گئے، وہ قادیان کو چلے گئے. قادیان کو جا کر بولے میں مرزا غلام احمد سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. دونوں دشمن آپس میں دشمن، لیکن ایک دوسرے کو نہیں جانتے، نہیں دیکھے کبھی ایک دوسرے کو. تو وہ جو ہے دونوں جانتے، یہ غائبانہ تعارف دونوں کا. غلام محمد کو معلوم اور عطا اللہ صاحب میرے دشمن نمبر 1 بن کر اسے بھی معلوم اسے مرزا غلام محمد کو. تو جا گئے، بولے میں ذرا ملنا چاہتا ہوں غلام محمد سے، اور باہر آیا، لاہور سے آیا ہوں اگر بولو. جا کر بولے لاہور سے کوئی صاحبہ بھی نہیں. تو نام نہیں بتایا اپنا، تو نام سے معلوم تھا اسے. تو نام کی کیا ضرورت ہے، بلا ملنا چاہتا ہوں. انہیں یہ سمجھ کر آیا کہ ابھی کوئی ایک نیا آیا ہوں گا، نیا شکاری، اسے پھانس لیں گے، قادیانی بنا دیں گے اسے. بول کر جو ہے آیا ملنے کے، ایک جگہ طے ہوئی، دونوں مل کر بیٹھے، عطا اللہ صاحب بخاری بھی اور مرزا غلام محمد. تو اللہ صاحب اور نام نہیں بتائی اپنا، نام بتاتے معلوم ہو جاتا اسے، یا تو ختم ان کے اوپر حملہ کر دیتا وہ نام بتاتے. تو کچھ اور نام بتائی آئے کہ میں اللہ کے بندہ ہوں، کچھ بولے. تو بولے جا کر اس سے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. کس سے بول رہے ہیں؟ غلام محمد سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. کیا معاملہ ہے، کیا بول رہے ہیں؟ معاملہ یہ ہے، کل رات کون بول رہے ہیں؟ جبریل، یہ ہمارے عطا اللہ صاحب بخاری میں کل جبریل آئے تھے میرے پاس. کون آئے تھے؟ جبریل علیہ السلام. چونک پڑا، پریشان ہو گئے. ہاں جبریل آئے تھے، اور پھر بولے ایک پیغام لائے تھے. ایک پیغام لائے. کیا پیغام؟ دونوں میں بات چیت ہو رہی ہے، اور اسے ایک منظور میں لکھ بھی چکا ہوں، میرا شائع بھی ہو چکا ہے بہت پہلے، اس میں یہ واقعہ ہے. تو جو ہے وہ پیغام لائے تھے کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بول رہے ہیں، وہ اس کے لیے جو پیریڈ تھی، مدت تھی، وہ مدت کل ختم ہو گئی ہے. جبریل علیہ السلام مجھے بتایا کہ لا کر وہ مدت کل پوری ختم ہو گئی ہے. اب وہ عہدہ، وہ مرتبہ، وہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے. تو آپ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے. وہ آپ کو اطلاع دینے کے آیا ہوں. آج سے آپ سبکدوش کہے گا ختم ہو گیا، میرے حوالے کیجیے، آپ کی پوری امت کو میرے حوالے کیجیے. میں ہوں پیغمبر.
وقت کا پیغمبر، وقت کا نبی، کیا حال ہوا ہوگا اس کا سن کر یہ غلط بول رہے ہیں آپ، میرے سے بڑھ کر کون نبی ہو سکتا ہے، باتیں بنانے لگا۔ تو اس کے بعد بولے اچھا اب کون، تو یہ بول رہا اللہ بول رہا تھا، وہ اللہ بول رہی میں نبی ہوں تو جھوٹا نبی ہے، وہ بول رہا ہے نہیں میں نبی ہوں آپ جھوٹے ہی۔ بولے اچھا تم مجھے جھوٹا بول رہے ہو، میں تم کو جھوٹا بول رہا ہوں، یہ کام کریں گے۔ وہاں قادیان میں انہوں نے ایک مینار بنایا ہے قطب مینار کے جیسا، بہت اونچا مینار بنایا ہے قادیان کے اندر، مرزا غلام محمد نے اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مینار بنایا ہے وہاں پر۔ تو وہ مینار کے بازی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں دونوں مل کر، اوپر چڑھنے سیڑھیاں بھی ہیں۔ تو بولے آپ غلاموں سے بولے تم بولتے ہو تم پیغمبر، میں بولتا ہوں مجھے کل جبرائیل السلام آئے تھے بول رہے ہیں۔ اب یہ معلوم ہونا ہے کہ کون سچا پیغمبر ہے کون جھوٹا پیغمبر ہے۔ اب ایک کام کریں گے، یہ سامنے مینار ہے، چلو دونوں چڑھیں گے اوپر، مینار پر چڑھ جائیں گے دونوں۔ حال بہت ہو گیا اس کا، خراب ہو گیا ہے اس کا، جو ہے یہ بہت زور ڈال کر بول رہے ہیں اس کے اوپر۔ دونوں مینار پر چڑھیں گے، دونوں مل کر کودیں گے وہاں سے، جو بچ گیا انہیں سچا نبی، جو مر گیا انہیں جھوٹا نبی۔ جو بچ گیا انہیں سچا نبی اور جو مر گیا انہیں جھوٹا نبی۔ اب آخری حملہ تھا، یہ آخری تیر تھا اس کے اوپر۔ تو اس کا بولا ٹھیک ہے میں گھر کو جا کر آتا ہوں، گیا گھر کو جا کر آ کر بولتا ہوں گیا۔ تو گیا، گھر نہیں قادیان سے ہی غائب ہو گیا سب پر۔ ابھی نو کہاں بھی تمہارے نبی تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ میں چیلنج کیا ان کو اس کے اوپر چڑھ کر کودنے کے واسطے، تو آتا ہوں تیار ہو کر آتا ہوں بول کر گئے کہاں ہو؟ نہیں ہم کو معلوم ہے، آیا ہی نہیں، پھر قریب آیا ہی نہیں۔ اتنا کام کر کے وہ لاہور واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد جو ہے لوگ ہمارے جو ہے اس کو مخالف، ہم مسلمان تمام پوچھے ارے کیا یہ ڈرامہ کھیلے سو آپ عجیب و غریب معاملہ کرے یہ؟ تو ہاں میں ایک اللہ مجھے سجھایا، وہ سمجھایا، اس لیے میں گیا۔ تو آپ جو اسے چیلنج کر کے بولے، دونوں لوگ پوچھ رہے تھے اس سے، دونوں چڑھیں گے وہاں سے کودیں گے، بچنے والا نبی مرنے والا جو ہے جھوٹا، بولے نا کس بنیاد پر بولے آپ، کیا سوچ کر بولے وہ بات؟ تو تعالیٰ شاہ بخاری بولے میں یہ سوچ کر بولا کہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے جو گیا چڑھوں گا اس کے ساتھ جاؤں گا، مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ زندگی بھر میں یہی کام کر رہا ہوں، زندگی بھر کام کر رہا ہوں، تو میرا اللہ اتنا مہربان ہے مجھ پر کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ کم سے کم وہ شیطان تو ختم ہو جائے گا، وہ شیطان ختم ہو جائے گا، اس کی نبوت ختم ہو جائے گی تمام کے تمام بھی۔ تو یہ آخری گیا میری خدمت دین کی اور جھوٹے نبی کو ختم کرنے کی آخری یہ خدمت ہوگی، یہ طے کر کے گیا میں۔ اچھا پھر بولے وہ اگر فرض کیجیے وہ جو ہے اس میں میں بھی موت آ گئی، میری بھی موت آ گئی، میں بھی مر گیا اس کے ساتھ، اس کے لیے بھی تیار ہو کر گیا میں۔ خودکشی نہیں بولتے اسے، میں یہ سمجھ گیا مجھے اللہ بچا لے گا، فرض کیجیے نہیں میری موت ہے آ گئی تھی، میں مر گیا، میری بھی موت آ گئی، تو کم سے کم وہ نبی تو ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اس کے انہیں جھوٹا تھا کر بول کر ہی، تو خادیات کا خاتمہ ہی ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ طے کر کے گیا، مگر وہ بدماش جو ہے میرے ہاتھ کو نہیں لگا، بھاگ گیا وہاں سے نکل کر۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہ مختلف قسم کے دعوے کرتا تھا مرزا غلام محمد، آج یہ وہی آئی، پرسوں یہ وہی آئی، جو ہے وہ پاگل کی کتابیں بھی موجود ہیں اس طریقے سب اس کے قادیانی کی، تو غلط قسم کی وہ باتیں جو ہے وہ بول کر اسے نوٹ بھی کر لیتے تھے اس پاگلا تمام مل کر اس کے۔ تو ایک لاہور میں جو ہے ایک عورت تھی، ایک یہ موحدوں کی عزیز خاندان والا میں شاید عام جو ہے، تو اس عورت کے بارے میں بولا وہی آئی ہے، نام اس کا کچھ ہے، اچھا کہ اس سے میری شادی ہو جائے گی، میرا نکاح ہوگا، وہی آئی ہے مجھے۔ اب تک یہاں آنے تک ذہن میں تھا میرے نام اس کا، تو جو ہے وہ اس سے میری شادی ہو جائے گی، یہ جو ہے وہی آئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا نام، خیر پھر بولتا ہوں، یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے کوشش شروع کیا، وہ
मंगनी भेजा, इन्हें कादियानी, झूठा नबी और पक्के मोमिन जो है वो लड़की जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, नेक आदमी पर थी। तो बोले भाई तुझे से बदमाश को तू मेरे पास रिश्ता भेजता है मेरी बेटी के लिए। तो उसके बाद जो है वो बोला नहीं, देखो अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं नबी नहीं, और मैं नबी हूँ तो उससे मेरी शादी हो जाएगी, उस औरत से, खूबसूरत से, किसी तरह अल्लाह ताला कर देगा। ये जब बात फैली, ये मेरे बचपन का मामला हो, तो उसके बाद मौलाना तारशाह बुखारी, मौलाना सनाउल्लाह साहब, जितने उस ज़माने के मुसलमान लीडर थे, सब लोग जो है वो ये बोलता था आसमान पर मेरा निकाह हो गया उससे, जैसे ज़ैनब से निकाह हो गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आसमान पर मेरा निकाह उस खातून से, उस औरत से आसमान पर अल्लाह कर दिया है मेरा, अच्छा दुनिया में भी होने वाला है निकाह। उसके बाद वो लोग जो है उसमें रिश्ता उस्ता तलाश करे, उसे दावे को झूठा साबित करना है ना, करके आखिरकार एक मुसलमान से उसका रिश्ता भी तय हो गया, निकाह भी हो गया। तो उस दिन जो निकाह हुआ तो सब लोग, तमाम जमात वाले मिलकर, जमात अहले हदीस के लोग, देवबंदी लोग, तमाम जितने भी थे सबके सब मिलकर जो है लाहौर की गलियों में दुल्हा दुल्हन का जुलूस निकाले। जुलूस निकला, भाई ये वही शख्स है जिसका, ये औरत वही है दुल्हन है, आसमान पर निकाह होगा बोल रहा है बदमाश हूँ, खाजा में बैठ कर वो देखिए आज उसका निकाह किससे हो रहा है, तमाम को मालूम होने के लिए जो है वो ये भी किया गया। तो इस तरह बहुत से फितने इस्लाम के ख़िलाफ़ पैदा होते रहते हैं, लेकिन इस सबसे बड़ा फितना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नबूवत का दावा करना, इससे बड़ा कोई फितना नहीं हो सकता। तो वो जो है वो उसे ख़त्म करते हैं, कुचलते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उभरता है, पैदा होता है वो। तो जब भी पैदा हो उसे ख़त्म करना हम सब की जिम्मेदारी है। चुनांचे इसी वजह से कल इंशाअल्लाह इसमें जो है अम्बेडकर भवन में 3 बजे से लेकर 9-10 बजे तक जो है, तो इसी सब्जेक्ट पर, मौजू पर जो मीडिया नबूवत पर वो होने वाला इजलास है, उसमें तफसील से सारी बातें आप लोगों को बताएंगे, आ जाएंगी। तो आप भी तमाम भी अपने दोस्त अहबाब को भी उसमें लेकर आने की कोशिश कीजिए। तो अब इसमें देखिए, ख़त्म कर रहा हूँ आयत को मैं, तो कह रहे हैं कि तो रसूल तुम्हारे बाप ने, वला कि रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह ताला के रसूल, अल्लाह ताला के पैगम्बर, वो ख़ातमुन नबीन, और नबियों को ख़त्म करने वाले, नबियाँ ख़त्म रसूल सल्लम के बाद कोई नबी आने वाले नहीं। ख़ातिमुन नबीन बोला ख़त्म करने वाले। ख़ातिम के 2 माने, एक तो ख़त्म करने वाले, और ख़ातम भी पढ़ सकते हैं उसे, उसका माना है मोहर, सील, उसका माना जो है सील, ख़ातम माना सील। तो जैसे कवर पर बंद करने के बाद ही रजिस्टर कवर पर सील लगा देते ही, तो अल्लाह ताला नबूवत का जो ये मामला था, नबूवत का जो कवर है उसके ऊपर सील लगा दिया अल्लाह ताला जो है ख़ातिमुन नबीन बोलकर। मोहर का माना भी ख़त्म करने वाले भी एक बात। दूसरी बात, शायद आप लोगों के इल्म में इत्तला में है या नहीं, पढ़े भी होंगे, सीरत रसूल की सीरत में ये बात है, लिखी हुई है कि आन सल्लम पैदा हुए ना, पैदा होने के बाद रसूलुल्लाह के अंदर यहाँ गुद्दी जो है, वहाँ पर गुद्दी के पास गर्दन में वो अंडे के जैसा उभरा हुआ हिस्सा, किसी को नहीं होता वो, किसी को नहीं होता वो पैदा हुआ, वो मरने तक, आखिर तक रहा हुआ। उसका नाम है मोहर नबूवत, नबूवत की सील। कुरान में भी बता दिया ख़त्म करने वाले, और जिस्म पर भी मोहर लगा दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप ही आखिरी नबी, आप ही आखिरी पैगम्बर हैं, आपके बाद कोई पैगम्बर आने वाले नहीं है। तमाम सहाबा तमाम देखते हैं आन सल्लम के इसमें। एक सहाबी को जो है वो उसे छूने का ख्याल हो गया आन सल्लम के, वो मोहर नबूवत को आन सल्लम के। रसूल इंतकाल से कुछ पहले बीमार भी थे आन सल्लम, ऐलान किए, इस पर ख़त्म करता हूँ बात में, तो ऐलान किए रसूल मैं अल्लाह पास जा रहा हूँ, किसी का कोई हक़ मेरा हक़ किसी पर नहीं, किसी का कोई हक़ मेरे ऊपर है, किसी को कुछ मुझे देना है तो ले मेरे पास देता हूँ, क़र्ज़ है तो ले लो, सुनने गए, या और कोई वादा मैं किया हूँ तो ले लो, किसी को कुछ तकलीफ़ दिया हूँ तो तकलीफ़ का बदला भी ले लो। ऐलान किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اعلان کرتے صحابہ کسی پر کچھ بھی نہیں تھا، رہتا تو بھی کون صحابی بولنے والے میرا ہائی بول کر معاف کرنے والے پہلے تو تھا ہی نہیں، صحابی تو ہے کر بولنے والا کوئی نہیں، لیکن ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو کر بولے میرا ایک حق ہے آپ پر۔ اب تمام صحابہ پریشان، غصہ، رسول 3-4 دن میں انتقال ہونے والا ہے یا حضرت رسول وسلم کی، اور وہ اعلان کر رہی ہیں تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بول رہی کہ آپ کے اوپر میرا حق آپ کے اوپر ہے، بول رہی ہیں کیا ہی ہو گیا ان لوگوں کو؟ تو رسول بولے کوئی کچھ مت بولو، تو حق ہے تو میں دے دیتا ہوں، لینے دو ان کو، بولو تو آؤ بولے رسول پیسے اس کا نہیں، دوسرا ایک حق ہے، بولے اچھا آؤ نزدیک آؤ، قریب آؤ، انتقال سے چند دن پہلے کا قصہ آئے قریب میں، تو بولے آپ کی طرف سے جو مجھے تکلیف پہنچی تھی اس وقت پر آپ کے میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں کوئی لکڑی تھی، وہ جو ہے کچھ اٹھانے لگے، وہ میرے جسم کو لگ گئی وہ، تو اس لیے جو ہے وہ میں بدلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ اب اور بھی غصہ اڑ گئے صحابہ کرام کا، ذرا چادر ہٹانا آپ، تب میں بدلا لوں گا آپ سے، نہ آؤ بھی آئے، چادر بھی ذرا ہٹا دیا اس یہاں جو تھا تھوڑا سا ہٹا دیا، پیچھے پیٹھ کے پیچھے آئے، آ کر جو مہر نبوت جو تھی نا اسے چوم لیے، پیار کر لیے اسے، بولے بدلا لے لیا، بدلا میں میری زندگی بھر خواہش تھی، اسے چوم لینا چاہتا تھا، اور مجھے امید تھی کہ میں چوم لیا تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں گا، میں جہنم سے نہیں جاؤں گا میں، یہ چاہتا تھا میں، تو اسی لیے یہ معاملہ کیا میں نے، سب خوش، تمام خوش، سب یہ ہونے لگا، ارے کیا موقع مل گیا ان کو، ہم وسلم کیسے مہرے ہوتے کو چومنے کا موقع مل گیا، تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ سیل بھی لگا دیا اللہ تعالیٰ جسم میں، قرآن میں بھی بتا دیا کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو یہ بہت سی باتیں اس سلسلے میں وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں اور اللہ کے رسول خاتم النبی تھے، وہ کان اللہ بکل شیء علیمہ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، ذکر کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور سبحوہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، تو نمازوں کی پابندی کرنا یہ ہے اس آیت کا مقصد ہے، اور دوسرا ہر وقت دعائیں جو کرتے رہنا ہے، مختلف دعائیں ہر وقت کے لیے دعائیں موجود ہیں، وہ کرتے رہنا ہے تمام۔ پھر وہ الذی یصلی علیکم، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تم پر رحمت بھیجتا ہے، دعائیں دیتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، یہ درود سلام بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ کفر کی تاریکیوں سے نکال کر آپ کو ایمان کی روشنی تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے، وہ کانا بالمؤمنین رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر، ایمان لانے والوں پر بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ تحیتہم یوم یلقونہ، اسی طرح مسلمان یہاں ایک دوسرے کو تو سلام کے ذریعے امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اور آپس میں ملیں گے تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا آخرت میں بھی مسلمانوں کا کہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کی خیر وعافیت دریافت کریں گے، اعد لہم اجرا کریما، اور اللہ تعالیٰ تمام بہترین اور سچے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہترین برداشت جو ہے تیار رکھا ہے۔ تو جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے، اور نبوت کے خلاف جو کچھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی اس فتنے کو مدعی نبوت ختم کرنے کے لیے بھی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔